انشاءاللہ وقت مقررہ پہ نماز ادا کریں گے. لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس محفل میلاد کی اس پاک اور مقدس حضور دعا اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام. زیادہ انشاءاللہ ٹائم نہیں لگائیں گے، میں آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ اپنی بات تمام کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات اور میں اس بابرکت محفل کے اندر اور نیت اور اخلاص لے کے دامنوں کے اندر اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے حضرت گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، مولود اور ولادت با شہادت ایک ایسا عنوان ہے، علم والا ہو تو وہ اپنی گفتگو یہاں نہیں کر سکتا. کہیں ہم بے ادب ہو جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے پیارے حبیب کی عظمت خود ترادار کے اس کو اچھے احسن انداز میں اپنے ربوبیت کے جمال میں، اپنے ربوبیت کے کمال میں، اپنے رب ہونے کے اس بڑے اعزاز میں خدا نے عظمت بیان کی ہے، مخلوق اس طرح نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات ہے کہ اس عظمت اور اس بابرکت محفل میں ہم اپنی حاضری لگا کے اس کا اندازہ یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس مقدس اور اس بابرکت محفل کے اس عنوان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس دفعہ شیر صاحب نے اپنے گھر میں اہتمام کیا اور اس مجھ پڑاٹھی پہ 2 بڑے پروگرام ہو گئے، تو خدا اپنے حبیب کے صدقے آپ پر مجھ پر کرم فرمائے. میرا ایک اصول ہے، میں جہاں بات طے کر لیتا ہوں تو وہاں جاتا ہوں، یہ ہلے بہانے نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور خدا نہ مجھے توفیق دے. میں رات گئے ایک پروگرام سے فارغ ہوئے، بھارا کا پروگرام تھا صاحبزادہ حفیظ صاحب کے آستانے پہ، پھر پرسوں ٹکسلا میں ایک بڑا پروگرام تھا. تو پھر اس طرح رات بھی میں بہت دیر تاخیر میں رہے. پھر صبح میں نے جلدی سفر شروع کیا، راستے میں کوئی ہم نے آرام نہیں کیا. میں نے کہا کہ ہم نے دعا کرنی ہے، تو خدا اس مقصد کو پورا فرمائے، اللہ آپ کی میری مشکلاتیں آسان فرمائے. شاہ صاحب تشریف لائیں، ابرار شاہ صاحب، اور یہ پیر صاحب کے جو ساؤنڈ کے ذریعے سے آپ جو یہ ذکر خیر سن رہے ہیں، تو اللہ ان کی بھی علم و عمل میں اس کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. تو تھوڑی سی توجہ کریں گے. میں نے آئے پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں رب اعلان کرتا ہے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب ذات مبارکہ رب اعلان کر رہی ہے، بلند کرنے والا اللہ ہے، اور اس ذات نے کتنا بلند کیا یہ حدود و قیود کوئی ناپ نہیں سکتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ جس طرح اپنی شان میں باکمال ہے، اسی طرح حضور سید عالم کی ذات باشان ربوبیت کے اندر وہ کمال بنائی ہے، اور خدا نے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق، اپنے تمام وہ جلووں کے مطابق اپنے محبوب کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے. بنی اسرائیل کے دور میں نبی یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہو، وہ یہ ارادے کرتے رہے، حضور کے واسطے دے کر اپنی منزلیں آسان کرواتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر ایک نبی کو یہ خبر دی گئی کہ تیرے بعد یہ نبی آئے گا اور اس کے بعد یہ آئے گا، لیکن آخر پہ نبی مصطفیٰ تشریف لائیں گے. اور مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو حضور کی اقتداء میں کھڑا کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کر مسلح پہ کھڑا کیا. حضور کی ولادت ہوئی تو مچھلیوں کو فرشتوں نے اعلان کیا سمندر میں کہ ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ کہ آج رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. تو پھر یہ کیسا اہتمام ہو رہا ہے، کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اتنا کچھ کروا رہے. پھر دیکھ لیں
4000 سال کی کھولتی ہوئی آگ، آتش فشاں کے پہاڑ بجھ گئے، اور اس دن بت کدے سارے گر گئے، اور کیسو کسرا کے شام اور وہ تمام حالات رب نے روشن کر دیے، بیت اللہ کو پاک کر دیا، تمام جتنے بھی بت تھے اوندے پڑ گئے، اور رب العالمین نے بیت اللہ شریف پر جبریل کو رات ہی کے عالم کے اندر لا کر وہاں جھنڈا لگوایا، اور پھر حضور کی ولادت ہوئی، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا۔ تو یہ کیا انتظام ہے، اس کا پتہ اور اس کی سمجھ ان حضرات کو ہے کہ جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جنہوں نے حضور سے تعلق جوڑا۔ حضرت امام بصری نے ظفر صاحب 3000 اشعار لکھے، کوئی تھوڑی بات نہیں ہے جی۔ تو خود فالج کے مرض کا اٹیک ہو گیا، کیا ہو گیا بولے نا؟ تو یہ جب اتنے عربی اشعار حضور کی نعت لکھی امام بصری نے، تو کہتے ہیں کہ میں اتنا غم زدہ ہو گیا کہ میں پریشان ہو کر اس عالم میں چلا گیا کہ ہو سکتا ہے اسی مرض میں میری موت ہو جائے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بے شک موت ہو جائے، لیکن یہ جو حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتا ہوں یہ مکمل ہو جائیں، حضور دیدار دے دے، اس کے بعد بے شک مجھے موت آ جائے۔ تو پھر ایک شعر لکھا، کیا لکھا؟ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ اس پر رات حضور نے جلوہ عطا فرما دیا، حضور نے خواب میں چادر عطا فرمائی، اور کون سی چادر؟ جو حضور کی اپنی چادر تھی۔ حضور نے چادر دے کر فرمایا کہ یہ جو تو نے شعر پڑھا ہے اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے تیری مرض کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو فالج کا مرض ٹھیک ہو گیا، اور صاحب علم کہتے ہیں کہ جس کو فالج ہو جائے کثرت سے وہ یہ شعر پڑھے، کیا پڑھے؟ هو الحبیب الذی ترجا شفاعت، پڑھیے نا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعت لکل حول من الاحوال مقتحمی، پڑھیے مولا صلی وسلم دائما علی حبیب کا خیر الخلق کل ہے۔ تو فیض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے عقائد میں جب کمی ہوتی ہے تو لوگ ہیلے بانے کرتے ہیں، برتن اپنا درست نہ ہو تو وہ صاف کیسے ہوگا؟ بولے نا، تم گندے برتن میں کوئی نعمت نہیں ڈالتے ہو، اگر برتن گندا ہو تو اس میں یہ دنیاوی دودھ نہیں ڈالتے، اور دل گندا ہو تو حضور کی محبت اللہ کیسے ڈالے؟ بولے نا، خدا ادھر اعلان کرتا ہے پیارے حبیب آپ پاک پشتوں سے پاک منہ میں آئے، بولے نا، تو وہ تو مقدس ہونے کا خدا اعلان کر رہا ہے۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ رحم بھی پاک، پشت بھی پاک، تو پھر ناپاکی کدھر رہی؟ تو پھر آپ گندے برتن میں دودھ نہ ڈالیں، اللہ حضور کی محبت گندے دل میں کیسے ڈالے گا؟ تو جو اس طرح کے عقائد رکھنے والے ہیں نا، تو خدا انہیں اسی طرح مایوس رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ مایوس رہیں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنے آقا سے محبت کی، اللہ دل میں بھی نور ڈال دیتا ہے، اور دنیا بھی آخرت بھی اللہ روشن کر دیتا ہے۔ قلوب المؤمنین فی عرش اللہ، یہ اللہ کی محبت مومنوں کے دل میں اور اللہ کے رسول کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا، بولیں جی کیا؟ ہاں، حضرت کا دور ہے۔ تو جب وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا تو یہ زد عام ہو گیا گناہ،
لوگوں کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ گناہگار ہے، تو جب گناہ زد عام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو سر عام سزا دی جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاں اگر پسے پشت ہے پتہ نہیں ہے تو خدا جانے، پھر اس وہ گناہگار جانے، اسے خدا معاف کرے یا خدا اسے اذیت دے، لیکن جب گناہ عام ہو جائے، اگر پتہ چل جائے تو اس کی سزا رب نے تعین کی ہے۔ تو ساری قوم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اسے اپنے قبائل سے، قبیلے سے جو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں وہ کر کے ہم اسے دور کر دیتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ساری دشمنیاں کر لیں، اگر رب اپنا اگر اس پہ مہربان ہے تو وہ دشمنیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ کہیں بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو وہ پردہ کرنے والا پھر پردہ کر دیتا ہے، خدا پھر مہربانی کرتا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو بیکھے تے دیوے دیس نکالا، سو گناہ میرا اللہ بیکھے تے پردے پاون والا پڑیے لا پڑیے لا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ گناہگار ساری قوم کی نظر میں، نبی موسیٰ کی نظر میں گناہگار ٹھہرا، لیکن دوسری طرف میرے بزرگوں اور دوستوں وہ الگ رہنے لگا، کہیں جنگل میں چلا گیا، ویرانے میں چلا گیا، کدھر گیا، لیکن قوم نے یہ طے پایا کہ جس دن مر جائے کوئی کفن دفن نہ کرے، کوئی اس کا اہتمام نہ کرے، بلکہ کسی ویرانے پھینک دیا جائے تاکہ کوے، چیل وغیرہ دنیاوی جو حشرات ہیں یا جو جنگلی جانور ہیں وہ اسے نوچ کے کھا جائیں، اس کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے دفن کرنے کا۔ لیکن جس دن فوت ہوا، کیا ہوا جی؟ بولے نا، جس دن فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ نبی موسیٰ جلدی کرو، فلاں بستی میں وہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کا کفن دفن کرو، اس کو نہلاؤ، نماز جنازہ پڑھو اور اعلان کرو جو جنازے میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، ان پر جہنم کی آگ۔ رب العالمین، اے میرے رب کریم، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا فضل، اے رب باری تعالیٰ بتائیں نا۔ اللہ اعلان کرتا ہے نبی موسیٰ پہلے کوئی بات نہ کرو، جاؤ اہتمام کرو، جنازہ پڑھاؤ، تدفین کرو، پھر میری بارگاہ میں آؤ۔ تو پھر آپ نے جا کر اس بستی سے اٹھایا، نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، کپڑے پہنائے اور چارپائی پہ رکھا اور چٹیل میدان میں پوری قوم کو بلا کر جنازہ پڑھایا۔ تو جب جنازہ ہو گیا تو کوہ طور پر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ اتنا بڑا وہ اعلان، رب اعلان کرتا ہے کہ موسیٰ نبی تو بھی سن لے۔ یہ ایک مرتبہ یہ انجیل سمجھتے ہیں نا، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اس کے اندر حضور کے نام پہلے سے موجود ہے۔ تو تلاوت کی، کہیں دیکھا، کہیں اسے ملی، تو ان کتابوں کے اندر میرا نام احمد مصطفیٰ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ حضور کا نام لکھا تھا۔ نام احمد کو اٹھایا اور کیا کیا کہ یا اللہ یہ نام کتنا اچھا ہے، اٹھا کر بوسہ دیا اور عظمت سے اٹھا کر وہ اوپر کسی درجے میں رکھ دی۔ بس میرے محبوب کو باسا دینے کے صدقے ہم نے اس کو اتنا تعظیم والا بنا دیا کہ رب نے اعلان کر دیا جو جنازے میں آئے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔
تو مجھے ایک بات بتائیں، حضور کے نام کو بوسہ دینے کا اتنا بڑا انعام ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم تو وہ ہے کہ جن کے لیے خدا قہر و غضب نازل کرتا ہے، اور حضور کی امت کے لیے خیر الانام کا اعلان کرتا ہے۔ تو حضور کی امت کو خدا خیر الامت کہتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ حضور کا امتی ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہو، وہ پھر کیسا ہوگا جی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ظفر صاحب، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے کامل مومنین، کون جی کامل مومنین بنی اسرائیل کے نبیوں کے مشابہ ہوں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ بولے نا، کس کا مقابلہ کریں گے؟ میری امت کے ولی جو ہیں، اولیاء، کاملین، علماء، فضلاء، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضور غوث اعظم کا دور ہے، کس کا جی؟ بولے نا حضرت، حضور غوث اعظم کا۔ تو حضور غوث اعظم کے دور کے بعد حضرت بشر حافی کا دور شروع ہوتا ہے۔ صاحب بشر حافی وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بغداد میں چپل نہیں پہنی۔ کس لیے نہیں پہنی؟ کہ یہاں غوث اعظم گزرے ہیں۔ کیا نہیں پہنی چپل؟ بس یہ بات سن لیں اور اختتام کریں گے۔ تو جانور تعظیم میں، جانور کیا کرتے؟ تعظیم میں گوبر نہ کرتے۔ بولیں گوبر، یہ توجہ کریں خدا را۔ اور ایک کتاب ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جامع کرامات اولیاء۔ کیا نام ہے؟ جامع کرامات اولیاء۔ وہاں آپ حضرت بشر حافی کا واقعہ پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پہ دیکھ لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جانور گوبر نہ کرتے، تو کسی صاحب رمز سے کسی نے پوچھا کہ حضور، یہ جب سے بشر حافی شہر میں آئے، یہ گوبر پیشاب ہمیں یہ سڑکوں پہ نظر نہیں آتا۔ یہ گھوڑے رات کو گزرتے ہیں ہزاروں کے حساب سے، قافلے گزرتے ہیں، لیکن گوبر نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ گوبر جانور کیسے کریں؟ یہاں بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے۔ بشر حافی ننگے، بولیں جی، بشر حافی ننگے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، حضرت بشر حافی فرماتے ہیں، میں ایک دن بغداد سے گزر کر میں کہیں شام کے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بہت بڑے میدان میں، چٹیل میدان میں نے ایک منظر دیکھا، اس پر میں بہت تعجب ہوا۔ تو وہ منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ عقیدت مند بھی تھے، مریدین بھی تھے۔ یہ حضرت بشر حافی لکھتے ہیں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میدان میں پورے بغداد کے کتے جمع ہیں۔ کتے کیا ہیں جی؟ بغداد کے کتے جمع ہیں۔ ایک کتا درمیان میں بیٹھا ہے اور باقی سارے کتے ارد گرد